अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात में भौचाल आ गया। मरकजी और मकामी पार्टी तंजीमों की तहलील के एक रोज बाद नई तंजीम तश्कील दे दी गई है। इमरान खान ने असद उमर को तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल और आमिर कयानी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया है। मजीद तफसील अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में जानिए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात में भौचाल आ गया। एक दिन पहले तमाम पार्टी तंजीमें तहलील की गयी। आज नई तश्कील करके पार्टी सरकारी ओहदेदारों के हवाले कर दी गई। किसको क्या जिम्मेदारी मिली, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में सब बता दिया। वजीर आजम ने वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर को तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल और आमिर कियानी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी सदर परवेज खटक, सिंध का अली जैदी, पंजाब का शफकत महमूद, जनूबी पंजाब के खुसरो बख्तियार और PTI बलूचिस्तान का सदर कासिम सूरी को बनाया गया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें। नून लीग और हुकूमती अरकान आमने सामने। फवाद चौधरी ने कहा कि जो लोग वतन वापसी के लिए डील का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। शहबाज गिल ने कहा नवाज शरीफ की बेदखली को पाकिस्तान वापसी का सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, हुकूमत नवाज शरीफ के जाने से भी परेशान थी और अब आने से भी परेशान है। मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। यकीन से आपको कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की न सिर्फ सजाएं खत्म होगी, नतीजे में नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अब अगर उनके वापस आने की खबरें आ रही हैं तो हुकूमत की नींद उड़ गई है। नवाज शरीफ की वापसी की बातें। नून लीगी रहनुमाओं के बयानात ने हुकूमती हलकों में खलबली मचा दी है। वजीर आजम के बाद उनकी टीम भी नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कयासराइयों पर रद्द अमल देना शुरू हो चुकी है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, लिखा कि बरतानिया में नवाज शरीफ के वीजे की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी। इस बात का कभी इम्कान है कि अब उन्हें बरतानिया से धक्का पड़ने वाला है। बोले, बरतानिया से नवाज शरीफ की बेदखली को पाकिस्तान वापसी का सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। अगर इन्होंने बाहर आना है तो फिर जो जेल में गरीब आदमी वो क्यों, फिर जेलें खोल देनी चाहिए, सारे लोगों को बाहर आना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी नवाज शरीफ की वापसी की बातों पर ट्वीट किया और लिखा कि जो लोग वतन वापसी के लिए किसी डील का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। हवाओं का रुख अब आपकी तरफ नहीं, आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं जो रोशनी हो जाने के बाद खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में हर वज़ीर आज़म की तस्लील की गई। क्या इस दिन के लिए वकला तहरीक का साथ दिया था कि नवाज शरीफ को सजा सुना दी जाए? लीगी रहनुमा साद रफीक का कारकुनान से जोशीला खिताब। कहा, नवाज शरीफ पर बड़े हमले हुए मगर उसका जमहूरियत का झंडा डगमगाने ना दिया। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं कहूँगा और अपनी पार्टी के बारे में मुझे कुछ बात नहीं है कहने में कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, और फिर ऐसे पासबा मिले, ऐसा परचम उठाया जमहूरियत का कि हमले पर हमला होता है, यलगार पे यलगार होती है। वो मर्द मुजाहिद उस परचम को न डगमगाने देता है न गिरने देता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस मुल्क में हर वजीर आजम की तजलील की गई है। हम अपनी जानों पे खेल के इसी मॉडल टाउन से निकले थे अदलिया की आज़ादी के लिए, और कौन निकला था वकला के साथ? नवाज शरीफ अगर साथ हिस्सा न डालते, अगर PMLN बाहर ना निकलती तो वो तहरीक कैसे कामयाब होती? तो इस दिन के लिए तहरीक चलाई थी हमने कि नजरिया जरूरत जो है वो दफन ही ना हो, पनामा का केस आए, बाकी सारे वहीं रह जाएं और नवाज शरीफ को सजा सुना दी जाए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुल्की मसाइल का हल आज़ाद और शफाफ इंतखाबात में है। जब तक सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इमरान खान ने मुल्क से खिलवाड़ किया है, अवाम वोट की ताकत से इन्हें कटहरे में लाएंगे। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, इस तमाम मसाइल का हल आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में है, और जब तक इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट इस कौम की तकदीर के फैसले नहीं करेगा, तब तक
یہ جمہوریت کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ عمران نیازی جو تم نے اس قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جھوٹے وعدوں کا، انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں سزا دے گی، تمہیں کٹارے میں لے کے آئے گی۔ KB میں بلدیاتی الیکشنوں میں ٹریلر چلا ہے، جب آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پھر تم بنی گالہ میں نہیں رہ سکو گے، یہ ووٹ کی طاقت سے تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے گیس بحران پر وزیر توانائی حماد اظہر کو نکما ترین قرار دے دیا، استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ صدر مملکت سے وفاقی کابینہ کی بھاری تنخواہیں اور مراد روکنے کی اپیل بھی کر دی۔ سوال اٹھایا کہ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں کشمیر کا ذکر آخر کیوں گول کیا گیا؟ حماد اظہر سے نکما وزیر میرے خیال میں اس پاکستان میں شائع ہوئے ہیں، اور اس کی حماقت اور نکمے پن کی جو قیمت ہے وہ پورا پاکستان بھر رہا ہے۔ سندھ کی گیس بند کرنے پر اور پورے پاکستان کی گیس بند کرنے پر حماد اظہر کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ صدر پاکستان اس حکومت کی جو ایک فوج ظفر موج، معاونین، اسپیشل اسسٹنٹس، وزراء اور ہومپو سرکاری، ان کی تمام مراد، تنخواہیں، ان کے عالیشان دفتر، ان کے دورے، ان کی گاڑیاں، ان سب کو فی الفور معطل کرے۔ السلام علیکم۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ تو بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی، جن کا پیغام تھا اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، آپ آزاد ہیں۔ قائد اعظم کی یہ تاریخی الفاظ آج بھی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ یوم ولادت پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، اہم شخصیات نے حاضری دی۔ 25 دسمبر 2021 بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ صبح 8 بجے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے دستے نے بانی پاکستان کو سلامی پیش کی اور گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی PMA کے کمانڈنٹ میجر جنرل عمر احمد بخاری تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میجر جنرل عمر احمد بخاری نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ مزار قائد پہ حاضری کے لیے مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد جاری ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہی آزاد وطن نصیب ہوا۔ آج ہندوستان کے مسلمان کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارت کو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا، لیکن یہ ملک انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ پاکستان ساری دنیا میں وہ حقیقت ہے جس سے کوئی عقل کا اندھا ہی انکار کر سکتا ہے، اور آج ہندوستان کے مسلمان بھی قائد اعظم کے فیصلے کو سراہ رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان جس کرب کی زندگی گزار رہا ہے، کشمیر میں، UP میں، مہاراشٹر میں جو مسلمان پہ بیت رہی ہے، اسی جگہ پر ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کے اقلیتوں کو ہم نے تحفظ دینا ہے، ان کو آئینی اور قانونی حق دینا ہے، اور ان کو وہ سارے حقوق دینے ہیں اقلیتوں کو جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پاکستان بنانے میں اقلیتوں کا اہم کردار رہا ہے، ہماری کوشش ہے کہ قائد اعظم کے نظریے پر عمل کریں۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اقلیتوں کا ایک اہم رول رہا ہے ہمارے ملک کو بنانے میں، اور انشاءاللہ تعالی جو قائد اعظم کے افکار تھے، جیسے میں نے کہا کہ ان کا تھا کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ مسلمانوں کو اپنی مساجد، کرسچنز کو اپنے چرچ، ہندوؤں کو اپنے مندر اور سکھوں کو اپنے گردواروں میں جانے کی کھلی اجازت ہے۔ ہم اس ملک کو ایسا ہی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک کشمیر کو جو ہندوستانی بربریت ہے اس سے ہم آزاد نہیں کرا لیتے۔ میں اپنی جانب سے اور پی آئی اے فیملی کی جانب سے سما نیوز کو ان کی 14ویں سالگرہ پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح سما نے ایک معیاری رپورٹنگ کا معیار برقرار رکھا ہوا ہے، وہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسی پہ کاربند رہے گی۔ سو بیسٹ آف لک، گریٹ گوئنگ، ہیپی نیو ایئر and many best wishes from PIA and PIA family. اور اب کراچی والوں کے لیے خبر کہ کراچی میں گرین لائن بسیں ٹریک پر آ گئیں۔ پہلے روز آزمائشی طور پر سرجانی سے نمائش تک بسیں چلیں تو شہریوں کی بڑی تعداد سفر کرنے کے لیے پہنچی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی گرین لائن بس کا سفر کیا۔ ریحان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ختم ہوا کراچی والوں کا انتظار، گرین لائن بسیں آزمائشی بنیادوں پر چلنا شروع ہو گئیں۔ میں بھی گرین بس کا سفر کروں گا، تو آئیے پہلے ٹکٹ لیتے ہیں۔ کراچی میں گرین بسیں آزمائشی بنیاد پر چلنا شروع ہوئی تو بے صبری سے انتظار کرتے شہری بھی جدید بس پر سفر کے لیے نکل پڑے۔ گرین لائن کے کچھ اسٹیشنز پر شہریوں کی قطاریں بھی دیکھنے کو ملی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی گرین لائن بس پر سفر کرنے پہنچے تو اپنا اور ساتھیوں کا ٹکٹ خود خریدا اور بس پر سفر سے لطف اندوز ہوئے۔ بس میں موجود مسافر گورنر سندھ کے ہمراہ سیلفیاں بھی بنواتے رہے۔ گورنر سندھ نے شہریوں سے بسوں پر صفائی رکھنے کی اپیل کی۔ یہ گٹکا پان تھوکنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس فیسلٹی کو، یہ یورپین سٹینڈرڈ کے اوپر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک صاف ستھرے ماحول میں اچھی جگہ پر رہیں۔ یہ بسیں آپ کے لیے ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا گرین لائن بسیں چلا کر وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سندھ حکومت سے کہا کہ اس صحت مند مقابلے کا حصہ بنے۔ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کا آغاز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے اس کمپٹیشن کے اندر۔ وہ وفاق کی اس بنائی ہوئی چیز کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں اور وفاق اس سے بہتر چیز لائے۔ وفاقی سیکریٹری پلاننگ عبدالعزیز عقیلی نے بھی دوستوں کے ہمراہ گرین لائن بس پر سفر انجوائے کیا۔ بس پر سفر کرنے والے شہری بھی گرین بس سروس شروع ہونے پر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ چلتا رہے۔ ہم لوگ بہت سہولت ہے، آرام ہے۔ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں گھمانے کے لیے۔ بچوں کو گھمانے جا رہی ہیں؟ جی پہلے سے پلان تھا کہ بس سروس شروع ہوگی اور آپ نکل جائیں گی؟ جی ہاں، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے نہیں دیکھا ایسے کبھی، کیونکہ گرین لائن ہی نہیں تھی۔ گرین لائن منصوبہ 10 جنوری سے 80 بسوں اور 22 اسٹیشنز کے ساتھ مکمل آپریشنل ہو جائے گا۔ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک شہری سرجانی سے نمائش کا سفر کر سکیں گے۔ کیمرامین مرغوب حسین کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ کراچی کو سرسبز، شہریوں کو صحت مند بنانے کا مشن۔ کلفٹن میں پہلی کراچی گرین میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہریوں کے ساتھ مل کر دوڑ لگائی۔ ساتھ صابری رپورٹ کریں گے۔ بابا قوم کی یوم پیدائش اور کرسمس کے موقع پر کلفٹن میں پہلی کراچی گرین میراتھن کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی میراتھن میں حصہ لیا اور شہریوں کے ساتھ دوڑ لگائی۔ میراتھن کا آغاز اور اختتام دعا چورنگی پر ہوا۔ ریس میں حصہ لینے والے شہریوں نے صحت مند سرگرمی کو خوب سراہا۔
بہت اچھا لگا کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہوتے کراچی میں، اور اس سے ہیلدی لائف گزاری جا سکتی ہے جو ہم بیسکلی نہیں گزارتے. یہ اس طرح کے ایونٹ اگر ہوں گے نا تو لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا، اور یہ صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. لوگ اگر اس طرح کے ایونٹ کراتے رہیں گے اور لوگ آگے پارٹیسپیٹ کریں گے تو بہت خوشی ہوگی. جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان میں میں شرکت کرتا ہوں، اور میری جو ایج ہے 58 ہے، اور میرا جو بیسٹ ہے 47 منٹس میرا بیسٹ ہے 10 کلومیٹر. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی واہب نے کہا میراتھن کا مقصد کراچی والوں کو صحت بخش صاف ستھرے ماحول کا پیغام دینا اور ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنا ہے. جس بڑے نمبر میں میں نے لوگوں کو دیکھا، جس میں مجھے بزرگ بھی نظر آئے، مجھے لڑکیاں بھی نظر آئیں، مجھے لڑکے بھی نظر آئے، تو بڑا مثبت امیج ہمارے شہر کا بھی کنوے کرتا ہے اور ہمارے ملک کا بھی کنوے کرتا ہے. ریس کے شرکاء نے نہ صرف صحت مند سرگرمی کو سراہا بلکہ اس طرح کے ایونٹ کے بار بار انعقاد پر بھی زور دیا. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی. قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر حیدرآباد کے رانی باغ میں پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے 7 روزہ میگا فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز علی سے. امتیاز، بتائیے گا فیسٹیول کے حوالے سے. ہاں جی بالکل، حیدرآباد کا واحد تفریح مقام رانی باغ میں جہاں پر جو ہے ضلع انتظامیہ اور پاک آرمی کی جانب سے جو ہے 7 روزہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ فیسٹیول بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر جو ہے یہ منعقد کیا ہے. یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں تو یہاں پہ خاصی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی یہاں پر آئی ہے. باضابطہ طور پہ اس فیسٹیول کا آغاز جو ہے وہ 4 بجے کے بعد ہوگا. تقریب کی جو ہے وہ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد، اس کے علاوہ ڈی آئی جی حیدرآباد اور جی او سی حیدرآباد بھی یہاں پر پہنچیں گے. آپ کو بتائیں کہ یہاں فیسٹیول میں جو ہے بچوں کے لیے بہت سارے جو ہے جھولے لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری کھیل کود کے لیے ان کی چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ کلچر سے ریلیٹو جو ہے وہ اسٹال بھی منعقد کیے گئے ہیں. مٹی کے برتن جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی اسٹال جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں، جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے. تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ امتیاز. اور کراچی میں موسم ابر آلود ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. شہری موسم انجوائے کرنے کے لیے 2 دریا پر پہنچ گئے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے کراچی میں ہلکی بارش کا امکان ہے. بات کر لیتے ہیں صبح کی نمائندہ زمزم سعید سے. جی زمزم، بتائیے گا. جی بالکل، کراچی کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے. آج صبح سویرے جو ہے وہ درجہ حرارت کم سے کم 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور آج چونکہ کرسمس کا بھی جو ہے وہ دن ہے، اسی لیے عیسائی برادری جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد نے رخ کیا ہوا ہے سی ویو کا. موسم انجوائے کریں. مرغوب حسین، آپ ذرا دکھائیے گا، میرے ساتھ فیملی موجود ہے. السلام علیکم، بتائیے کتنا موسم آپ انجوائے کر رہی ہیں؟ آج کراچی کا ویدر جو ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ حسین ہے. آپ فیملی کے ساتھ کرسمس کے موقع کے ساتھ تمام مسیحی کمیونٹی کو بھی میری طرف سے میری کرسمس اور سما کا بھی شکریہ، کیونکہ وہ اس خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالا کر رہا ہے. اور کراچی کا جو سمندر پہ موسم ہے وہ اس موسم کو اور دوبالا کر رہا ہے. فیملی کی سیلیبریشن کے لیے تمام لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکلیں اور آئیں سیلیبریٹ کریں. میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ آج بہت زیادہ ہوائیں چل رہی ہیں، مزہ آ رہا ہے. کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ کل سے شہر میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ 28 دسمبر سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں مزید کمی آئے گی اور درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا زمزم. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی منصوبے کے اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. پشاور کے علاقے گڑی چندن میں 2000 ایکڑ چٹیل میدان اب گھلے جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عابد علی سے. عابد، بتائیے گا کتنے عرصے میں یہ جنگل اگایا گیا ہے؟ اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ کوئی قدرتی جنگل نہیں بلکہ مین میڈ جنگل ہے، وہ بھی گڑی چندن کا تقریباً 2000 ایکڑ پر مشتمل. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایف او پشاور. اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ کتنا بڑا رقبہ ہے، اس جنگل میں کیا کیا لگایا ہے؟ اس وقت آپ گڑی چندن پلانٹیشن ایریا میں ہیں جو ابھی ایک اسٹیبلشڈ فارسٹ بن گیا ہے، اور اس کا ایریا ٹوٹل صرف یہ گڑی چندن کا جو ہے یہ 800 ہیکٹیئر ہے. تو یہ پہلے چٹیل میدان تھا
और इसमें यही 10 बाय 10 फुट की स्पेसिंग से हम लोगों ने यहाँ पे खड्डे खोदे हैं, फिर उसमें नर्सरी से पौधे लाके उसमें प्लांट अप किए हैं। ये बताइएगा, लोग तो जंगलों को काट देते हैं, जो मुकामी लोग होते हैं वो काट के ले जाते हैं, उनको जलाते हैं, तो ये जंगल कैसे महफूज हुआ? क्या लोगों ने इसको काटा नहीं? असल में ये है कि लोग उस चीज़ को ख़राब करते हैं जिसमें उनको कोई नुकसान हो। इस जंगल, ये जो आपके सामने अभी ये जंगल है, ये इन्हीं लोकल लोगों से ही हमने लगवाया है, उन्हीं को हमने यहाँ पे एज लेबर इंगेज किया है, दिहाड़ी पे उनको रखा है। उनका तो इसमें सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो वो क्यों इसको काटेंगे। बिल्कुल, ये जंगल यहाँ के मुकामी लोगों की मदद से बनाया गया है और ये बिल्कुल कुदरती जंगल नहीं बल्कि एक मैन मेड जंगल है और इसी तर्ज पर बहुत से जंगलात और भी तैयार किए जा रहे हैं। जी, और अब बात करेंगे खुशियों की। क्रिसमस का दिन है, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए फराज। जी, तो फैसलाबाद में शहरी केक खरीदने दुकानों पर पहुंच गए। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देख लेते हैं। चॉकलेट, पाइनएप्पल, कोकोनट, खूबसूरत सजे केक ने क्रिसमस की खुशियां दोबाला कर दी। क्रिसमस के मौका पर केक शॉप्स पर खरीदारों का रश लगा, तो वहीं फैसलाबाद का जावेद इकबाल भी मसीही दोस्तों के लिए केक का तोहफा लेने पहुंच गया। इत्तेफाक से आज मेरे बेटे की सालगिरह भी है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मसीही बरादरी के, अपने बच्चे की सालगिरह उनके साथ मनाता हूँ। आज भी केक लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। खूबसूरत सजे केक हाथों हाथ बिके तो बेकर्स की भी चांदी हो गई। आज के दिन के हिसाब से तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, डिमांड पूरी करना मुश्किल होता है। और जैसे कोई कहता है वैसे इसको केक बना के दे रहे हैं कस्टमर को। 100 पाउंड तक बने हैं केक, 50 पाउंड के बने हैं, 25 पाउंड के बने हैं। क्रिसमस की मुनासबत से तैयार केक ने खुशियों भरे त्योहार में जहां मिठास भरी, तो वहीं मुस्लिम और मसीही बरादरी में भाईचारे को भी फरोग मिला। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। तो क्रिसमस का मौका है, सेलिब्रेशन जारी है। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद लाहौर चिड़ियाघर पहुंच गई। वहां मौजूद हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता, उनसे जानते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, क्रिसमस का त्यौहार है, हर तरफ रंगों की बहार है, हंसते मुस्कुराते चेहरे लाहौर चिड़ियाघर में आज हर जगह पर देखे जा रहे हैं। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ आज एंजॉय करने के लिए लाहौर चिड़ियाघर में आए हैं। और हमारे साथ जो है वो एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आज क्रिसमस के मौके पर ये क्या पैगाम देना चाहेंगे और सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? घर से नाश्ता करके निकले, उसके बाद हम लोग चिड़ियाघर में आए। हम लोग कराची से यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं बच्चों के साथ। मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे का ख्याल रखें इस मौका पर और मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, आपने सुना कि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन जो है वो हो रही हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है बल्कि आप लाहौर के मुख्तलिफ पार्कों का अगर रुख करते हैं और मुख्तलिफ जो शाराएं हैं वो भी आज जो है वो खचाखच ट्रैफिक से भरी हुई हैं और लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर। और बच्चों के लिए खास कर ये लाहौर चिड़ियाघर जो है वो इसलिए भी अहम होता है क्योंकि उन्होंने एंजॉय करना होता है आज के दिन और अपने मनपसंद जानवरों को देख रहे हैं, परिंदों को देख रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी आयशा अपडेट कर रही थी। अगर आपको जानवर पसंद है तो आप इन्हें गोद भी ले सकते हैं। कैसे, लाहौर से बताएंगी शाहीन मशाल। चिड़ियाघर से परिंदों और जानवरों को भी गोद लिया जा सकता है। गोद लेने का मतलब क्या है? क्या परिंदों को गोद लेने के बाद घर ले जाया जा सकता है और इसका तरीका कार क्या होगा? आइए आपको बताते हैं। शेर की धाड़ पे दिल आया है या बंदर की फुर्तियां पसंद है? रकम लगाएं और किसी भी मनपसंद जानवर या परिंदे को अपना बनाएं। 6 लाख देंगे तो शेर आपका, 50,000 में कलांचे भरते हिरन गोद लें, 1,35,000 में बंदर की पूरी फैमिली आपकी और 5,000 में इटकेलियां करते परिंदे आपके नाम। लेकिन आप इन्हें घर नहीं ले जा सकते, सिर्फ खर्चा आपका और देखभाल चिड़ियाघर इंतजामिया करेगी। आपके नाम की तख्ती भी लगेगी। मुझे हिरन पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हो, लेकिन ज़ाहिर हम घर में तो नहीं उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके एक्सपेंडिचर पे करके जो है हम उनका ख्याल रख सकते हैं। मुझे कैट पसंद है और एलिफेंट पसंद है। मम्मा से कहूँगी कि मुझे अडॉप्ट करके दे और यहाँ पे मैं मिलने आया करूँ उनसे। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक गोद लिए गए जानवर या परिंदे को आप जब चाहे मिल सकते हैं। मकसद है कि
لوگوں کے اندر جانوروں سے پیار، ان کے ایفیلیشن ان کے ساتھ ڈیولپ ہو، اس کا لک آفٹر کر سکیں۔ جانوروں سے محبت کرنے والے گود لینے کی فیس ادا کر کے اپنے پسندیدہ جانور کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں اور جانوروں کے عالمی دن کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات کا حصہ بھی۔ کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ شاہین نشال، سما، لاہور۔ سما کو بہت بہت مبارک ہو، سما کی 14ویں سالگرہ، پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو۔ 2007 میں جب سما کا آغاز ہوا تھا تو اس نے میڈیا کا سما ہی بدل کے رکھ دیا تھا اور کمال کام کیا گزشتہ جو آپ کے 14 سال گزرے ہیں۔ مردان میں میئر کی نشست کے لیے دوبارہ گنتی کا عمل مکمل، اے این پی کے حمایت اللہ معیار کی جیت برقرار ہے۔ سما کے نمائندے شہاب اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ جی شہاب۔ جی بالکل، یہ مردان میئر پر دوبارہ گنتی میں اے این پی کے امیدوار حمایت اللہ معیار کی جیت برقرار رہی ہے۔ ری کاؤنٹنگ کے لیے دوسرے نمبر پر آنے والے جے یو آئی کے امیدوار مولانا محمد شاہ نے درخواست دی تھی۔ درخواست پر ریٹرننگ افسر نے حلقے کے 414 پولنگ اسٹیشنوں کی دوبارہ گنتی کی، جس میں اے این پی کے امیدوار کے مزید 2006 ووٹ زیادہ ہوئے اور اس طرح ان کے 58,464 ووٹ سے وہ میئر منتخب ہوئے، جبکہ ان کے دوسرے نمبر پر جے یو آئی کے امیدوار نے 51,866 ووٹ حاصل کیے۔ جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتے پر مشتمل ریہیب کراچی میں ہی ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ عابد علی کی شریانوں میں 2 اسٹنٹ ڈالے گئے تھے۔ ٹیسٹ کرکٹر کے والد نے بتایا کہ عابد علی کا ریہیب کراچی میں ہی ہوگا۔ پی سی بی نے رہائش کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں۔ ان کی صحت اب بہت بہتر ہے۔ انہوں نے دعاؤں کے لیے سب کا شکریہ ادا کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔